السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 14ویں پارے کا آغاز سورۃ حجر سے ہوتا ہے اور اس کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، 14ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ حجر سے کیا ہے اور اس کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، وہ تمام کی تمام کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نے لی، سوائے قرآن مجید کے۔ اس لیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت کے اندر اور شکل کے اندر محفوظ ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ستاروں کی پیدائش اور اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ نے کیوں بنائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، ایک تو ہم نے اس کو اس لیے بنایا کہ یہ زینت کا باعث ہیں، خوبصورتی کا باعث ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ شیطان مردود کو ان سے مارا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ نیچے کی طرف گر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف چڑھ کے کوئی باتیں جو آسمانوں پہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ستارہ ٹوٹ کر اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا جو مقصد ہے ستاروں کا، وہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ رات کے وقت جب سمندروں میں لوگ سفر کرتے ہیں تو اس سے ان کو اپنی منزل کی ڈائریکشن اور سمت کا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کو پیدا کرنے کے اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کا آنا، اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے آ کے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ عنقریب اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، لیکن وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم نے وہ مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانے پکانے کا نظام بنایا تو وہ کھا نہیں رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک قوم اس کے اوپر عذاب لے کر آئے۔ وہ قوم کون سی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ساتھ ہمیں کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے جانا کہ عنقریب اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے اوپر وہ فرشتے عذاب لے کر نازل ہوئے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کی، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب الایکہ سے کون مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قوم مدین ہے وہ مدین کے علاقے کے اندر رہا کرتی تھی، اور جو اصحاب الایکہ یا قوم ایکہ ہے وہ قوم مدین کے باہر رہا کرتی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، تو واللہ عالم بالصواب کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو دونوں قومیں تھیں یہ شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر، اور اس کے علاوہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا اور لواطت اور اغلام بازی، یعنی ہم جنس پرستی کا شکار تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا، مسلط کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑایا ابو لہب نے تو اللہ رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول کی گستاخی کرے گا، اللہ رب العالمین ڈیفنس اور دفاع کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہیں، اور ہر جو گستاخ ہے اس کو سزا دینے کے لیے دنیا میں بھی عبرت کا نشان
بنائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سورۃ نحل کا آغاز کیا۔ سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ سواریوں کا ذکر کیا جو انسانوں کے لیے اللہ نے آسانی کے لیے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ یہ جو سواریاں ہیں، گدھے ہیں، خچر ہے اور دوسری تیسری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہم نے تمہاری سواری کے لیے بنائی اور تاکہ تم زینت اختیار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب انسان سواری پہ سوار ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائک ہمارے پاس ہو، کار ہمارے پاس ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے پاس ہو، اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہماری ایک شان، عزت، قدر اور منزلت اور زینت اور خوبصورتی اور حسن اور جمال اور کمال میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سواریاں تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر دوسری بات یہ بیان فرمائی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تم سے پہلے، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ جب تم کسی بات کو نہیں جانتے تو وہ اہل ذکر، اہل علم لوگوں سے سوال کر لیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جب تمہیں کسی مسئلے کا، کسی معاملے کا نہ پتہ ہو تو جو اس مسئلے کو اور معاملے کو جاننے والے ہیں، اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تم ان سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو اور اپنے اس مسئلے کو حل کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے پوچھو نہ اور اپنی ہی سوچ اور فکر اور سمجھ اور دانائی کو استعمال کرنا شروع کرو اور اسی کے پیچھے لگے رہو، بلکہ جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ کے اپنے مسائل کو حل کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جو تمہارے چوپائے اور جانور ہیں ان کے اندر بھی عبرت ہے، ان کے اندر بھی سبق ہے، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تم کیا دیکھو گے؟ سبق اور عبرت کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ گوبر کے اندر سے اور خون کے اندر سے کیسے ہم تمہارے لیے خالص دودھ بناتے ہیں، اور وہ جو دودھ ہم پیدا کرتے اور بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تمہارے حلق سے بڑے ہی زبردست اور آسانی کے ساتھ اترتا چلا جاتا ہے، تمہیں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی، کسی قسم کی اسمیل محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ کون سی ایسی ذات ہے جو اس گوبر اور دودھ کے اندر وہ خون کے اندر سے پاک، صاف اور خالص دودھ تمہارے لیے پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کا نام، سورت کا نام چونکہ نحل ہے، نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور یہاں پہ وحی کا لفظ الہام کے معنی میں یعنی کسی کے دل میں بات ڈال دینا، کسی کے ذہن کے اندر کسی بات کو پیوست کر دینا، داخل کر دینا، اس کے اندر کوئی سوچ اور خیال اور تصور کو پیدا کر دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بناؤ اور درختوں کے اوپر اور جو چھپڑ ہیں ان کے اوپر۔ اب یہ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ جو شہد کی مکھی ہیں یہ پوری ایک ٹیم اور منظم تحریک کا نام ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، مثال کے طور پہ جتنی شہد کی مکھیاں ہیں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو سائز میں اور حیت اور شکل و صورت کے اعتبار سے دوسروں سے الگ ہوتی ہے۔ پھر ہر جو ملکہ ہے وہ جو بھی حکم ان کو دیتی ہے وہ ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں دوسری مکھیاں۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہیں کچھ کا کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ رس چوسنے جاتی ہیں، کچھ کا کام ہوتا ہے کہ وہ تعمیری کام کرتی ہیں، مثلا چھتا بنانے کا کام، کچھ کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کا کام کرتی ہیں کہ جب دشمن حملہ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ جو ہے شہد بنانے کا کام کرتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں مکھیاں کہ جو اگر کوئی مکھی مر جائے تو وہ اس کو فوراً وہاں سے نیچے پھینک دیتی ہیں، یعنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام موجود ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان شہد کی مکھیوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہد کے اندر شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ تو یہ آج کی سائنس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات، دوائیں، میڈیسن اور ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر شہد کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہیں گفتگو کرنا نہیں آتی تھی، کسی معاملے سے تم باخبر نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہاری سماعت بنائی، تمہاری بصارت بنائی، اور تمہارے جو دل ہیں ان کو بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہیں بولنا آیا، تمہیں پڑھنا آیا، تمہیں لکھنا آیا، تمہیں گفتگو کرنا آئی، تمہیں سوچنا آیا، تمہیں سمجھنا آیا، تمہیں ذہن اور دماغ اور کھوپڑی کو اور اپنی انٹلیکچوئل سسٹم کو آگے بڑھانا اور اس کے اندر جو خیالات ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ان معاملات کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو ہمارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہمارے معاملات کو نظام کو چلا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک عمل کرنے والا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، اگر وہ مومن ہو تو ہم اسے حیات یعنی پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہم ان کو بہتر طور پہ ان کا اجر اور صلہ اور بدلہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر کے اندر آپ جب تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میرے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے بحث اور مباحثہ کرو، اس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی کو حقیر ٹھہرانا نہ ہو، اور کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کی اصلاح کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ تین کام کرو کہ نمبر ایک تم نے کام یہ کرنا ہے کہ حکمت سے کام کرنا ہے اور اچھی نصیحت کرنی ہے اور اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہو جائے گا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کسے ہدایت ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں اس بات کی وضاحت بھی کی کہ اگر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ کی فیور چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور کرم مہربانی اپنے پہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ اگر انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت اس بندے کے ساتھ مل جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔